الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن ثناؤه كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ کو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز سامعین حاضرین، آج یکم شوال المکرم 1445 ہجری ہے. دنیا کے اندر بہت سے مذاہب، قومیں، ملتیں بستی ہیں. ان اقوام، ان ملل، ان مذاہب کے چند مخصوص ایام ہوتے ہیں. پورے سال بھر میں چند مخصوص ایام ہوتے ہیں کہ جن مخصوص ایام میں وہ مذاہب، وہ قوم، وہ ملل اپنا جشن، اپنا تہوار یا عید مناتی ہے. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، کوئی بھی قوم ہوگی، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، وہاں سال کے اندر کوئی دن مخصوص ہوگا، چند دن مخصوص ہوں گے جہاں وہ اپنا جشن، اپنی عید، اپنی تہوار سیلیبریٹ کریں گے. اور مسلمان بھی، ان کے ہاں بھی عید تہوار کا تصور پایا جاتا ہے. پھر ہر قوم کے جو تہوار ہوتے ہیں، جو جشن ہوتا ہے، جو عید ہوتی ہے، وہ اپنے
ملت سے تعلق رکھنے والے اپنے عقائد، اپنے تصورات، اپنے نظریات، اپنی ثقافتی اقدار کے تحت اپنے تہوار، اپنی عید، اپنے جشن کے ایام کو مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جہاں کہیں بھی کوئی تہوار کا تصور ہے، کوئی عید پائی جاتی ہے، کوئی جشن پایا جاتا ہے، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ وہ اپنے بیک گراؤنڈ میں کسی نہ کسی چیز سے ایک مضبوط تعلق رکھتی ہے۔ پھر مذہب سے تعلق رکھنے والے، قوم اور ملت سے تعلق رکھنے والے اسی نظریے، اسی افکار کے تحت اور اپنی ثقافتی اقدار کے تحت اس کو مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ مدینۃ الرسول، مدینۃ المنورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ تہوار منا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ لوگ اس کو کیوں مناتے ہو؟ عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس دن جو ہے بس اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر ناچ گانا کھیل تماشا ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ان دو دنوں کے بدلے تمہیں اس سے بہتر دن عطا کر دیا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن۔ اب یہ دیکھیں، ان کے اندر جو تصور تھا تہوار کا، اس کے اندر ایک ناچ گانا ادھم بازی ہوا کرتی تھی، اور نفسانی خواہشات کو اجاگر کیا جاتا تھا، اور جو انسان کے جذبات سفلی ہیں، برے جذبات ہیں، ان کو برانگیختہ کیا جاتا تھا۔ آج دیکھ لیجئے، آج جشن کا، تہوار کا، کوئی بھی عید کا تصور دنیا کی قوم میں یہ پایا جاتا ہے۔ لیکن مسلمان بھی ایک زندہ قوم ہے، ان کے ہاں بھی سالوں میں چند دن ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق تہوار سے ہے، جن کا تعلق عید سے ہے، اور اس کا تاریخی پس منظر ہے۔ اور پھر مسلمان اپنے عقائد، اپنے افکار، اپنے ثقافتی اقدار کے تحت اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو مناتے ہیں۔ انہی تہوار میں سے آج عید الفطر بھی ہے، انہی تہوار میں سے آج عید الفطر بھی ہے۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے 30 دن یا 29 دن گزرتے ہیں، وہاں پر کھانا پینا بالکل بند کر دیا جاتا ہے۔ مخصوص ٹائم اور پیریڈ میں اللہ کا حکم یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے، روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور جب روزہ رکھنے کے نتیجے میں بندے کی روح لطیف ہو جاتی ہے، بندے کا دل مزکا ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور بندہ نماز روزے کا اہتمام کرتے کرتے ہم وقت پاک صاف رہتا ہے، تو اس کے جسم، اس کے کپڑے پاک صاف رہنے کی عادت لگ جاتی ہے، اور پھر عبادت کا ذوق شوق بڑھ جاتا ہے، انسان کا خشوع بڑھ جاتا ہے، انسان کا خضوع بڑھ جاتا ہے، خشیت الہی بڑھ جاتی ہے۔ پھر خشیت الہی کے ساتھ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آتا ہے۔ یہ روزہ ہے، یہ دیکھیے، یہ روزہ ہے۔ اور روزہ ایک اتنی بڑی انٹرنیشنل یونٹی ہے، کوئی دنیا اس کے مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آج یہ اسلام کے
اور اسلام کے ماننے والوں کے زندہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ روزہ اپنے اندر احساس رکھے ہوئے ہے، روزہ اپنے اندر اکائی رکھے ہوئے ہے، روزہ اپنے اندر انسان کے تزکیہ، طہارت، پاکیزگی رکھے ہوئے ہے۔ یہ ہے پورا پس منظر۔ روزہ اپنے اندر اکائی کس طرح رکھا ہوا، شرق سے غرب تک چلے جائیں، جہاں طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب کا وقت ہوگا، وہاں مسلمان آپ کو روزے سے نظر آئے گا۔ گرمی ہو یا سردی ہو، امیر ہو غریب ہو، تمام مسلمان روزے سے ہوں گے۔ یہ ہے مسلمان، سب ایک سے ہو گئے، امیر ہوا غریب ہوا، سب ایک کیفیت، ایک حالت میں آ گئے، ایک حالت میں، وہ بھوک ہے اللہ کی رضا کے لیے جو کھانا پینا اور عمل ازدواجی ترک کر دیا۔ یہ ہے اکائی، ایک رنگ میں رنگ گئے، ایک رنگ میں رنگ گئے، اور سب ایک کیفیت کے اندر آ گئے۔ بھوک اور پیاس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا، یہاں پہ امیر غریب بادشاہ رعایا ایک صف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے تو دیکھیے، اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے جب مصر کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام، اللہ نے آپ کو اقتدار عطا فرمایا اور قحط سالی آئی، تو آپ اقتدار رکھنے کے باوجود جو ہے پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ مجھے اپنی رعایا کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط آیا تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، آپ نے بھی آدھا پیٹ کھانا شروع کر دیا، تاکہ میری رعایا جو ہے قحط زدہ ہے، اس کی بھوک اور پیاس کا احساس مجھے ہو۔ تو یہاں یہی ہوتا ہے، ایثار کا جذبہ آتا ہے۔ یہاں پر سارے مسلمان جو ہے ایک کیفیت میں آ جاتے ہیں، ایک کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اکائی ہے، شرق سے لے کے غرب تک۔ اور اس کے بعد انسان جب بھوک پیاس کے نتیجے میں اس کا ظاہر باطن پاک ہو جاتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن جب پڑھا جاتا ہے پوری دنیا میں، قرآن اپنے مزاج میں، اپنے رنگ میں، اپنی زبان میں، اپنی کیفیت میں، اپنی تلاوت میں پورے مسلمان کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ وہ یہ ہے اکائی کہ آپ شرق سے غرب تک چلے جائیں، قرآن جہاں پہ بھی تلاوت کیا جائے گا عربی زبان میں کیا جائے گا، جہاں پہ بھی کیا جائے گا عربی زبان میں کیا جائے گا۔ آپ اس کے علاوہ جو بھی ہے، بائبل کو دیکھ لیں، آپ کو پاکستان میں اردو زبان میں ملے گی، ایران میں پرشین زبان میں ملے گی، عرب میں جو ہے عربک زبان میں ملے گی، آپ کو فرانس میں ڈچ میں ملے گی، جاپان میں جاپانیز میں ملے گی۔ تو جیسا دیس ویسا بھیس، لیکن قرآن کیا ہے؟ قرآن شرق سے لے کے غرب تک جہاں پہ بھی تلاوت کیا جا رہا ہے عربی زبان میں کیا جا رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، اگر کوئی اپنی مادری ٹنگ، اپنی مادری زبان بولنے والا کوئی اور زبان بولتا ہے، اس کا لہجہ چھلک جاتا ہے، پتہ چل رہا ہے اردو بولنے والا انگلش بول رہا ہے، انگلش بولنے والا اردو بول رہا ہے۔ لیکن قرآن پاک کا معجزہ، اس کی یونٹی، اس کی اکائی، اس کے دامن کی وسعت دیکھیے کہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر اس کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ عربی تلاوت کر رہا ہے کہ اجمی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ ہے، تو یہ سب رمضان المبارک کے اندر، یہ سب کچھ رمضان المبارک کے اندر، یہ جو ہے نماز، آج عید الفطر ہم پڑھ رہے ہیں، آج عید ہے، یہ تہوار کا پس منظر ہے، کہ یہ تہوار کا پس منظر جب اس اکائی کے نتیجے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے، اب جب انسان کی روح لطیف ہو گئی، دل مزکا ہو گیا، جسم اور لباس پاک ہو گیا، اور بھوک پیاس کو برداشت کرنے کے نتیجے میں
اس کے اندر خشوع پیدا ہوا، اس کے اندر خضوع پیدا ہوا، اس کے اندر خوف الہی پیدا ہوا، اس عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. آج عید کے دن اور ایک بڑے اجتماع میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ جب اس عید کے لیے آتا ہے تو اس کے اندر اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کا جو ہے جذبہ کارگر ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے رمضان میں ہمارے اندر اکائی رکھی، قرآن کے ذریعے اکائی رکھی، روزے کے ذریعے اکائی رکھی. ایک مسلم قوم ایک قوم تھی، یہ تصور، یہ پیغام دنیا کو گیا. تو آج ہم عیدگاہ کے اندر، نماز عید الفطر کے اندر ایک صف میں کھڑے ہو کے دکھا دیتے ہیں. جب تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت آتا ہے سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کوئی بندہ رہتا ہے نہ کوئی بندہ نواز رہتا ہے. یہ ہے عید کا تصور، یہ ہے ہمارے تہوار کا جو ہے پس منظر، ہمارے عید کا پس منظر. اور بھی قومیں اپنا پس منظر رکھتی ہیں تہوار کا، لیکن جتنا مضبوط پس منظر مسلمان کا ہے آج کسی قوم، کسی ملت، کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. جو پس منظر مضبوط اسٹرانگ پس منظر مسلمانوں کے تہوار کا ہے. تو یہ دیکھیے، یہ پس منظر ہوا عید کا. ہمارے تہوار کا پس منظر کیا ہوتا ہے اور منانے کا طریقہ کیا ہے؟ منانے کا طریقہ یہ ہے کہ دل کی صفائی، دل کے تزکیے، روح کی لطافت، جسم اور لباس کی پاکیزگی کے ساتھ انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ اور اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بصد نیاز اور عجز حاضر ہونا. یہ ہے ہمارا سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ کہ بس جو خوشی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے. اے اللہ تیرا فضل ہے، اس لیے آج کے دن کو ایام اللہ میں شمار کیا گیا، آج کے دن کو ضیافت اللہ میں شمار کیا گیا کہ آج اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے. آج اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے، آج اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے. جو 30 دن عبادت تھی آج وہ عبادت ممنوع کر دی گئی. اب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر فضل کرنا چاہ رہا ہے کہ آج مہمان نوازی کا دن ہے. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے مسلمانوں کا کہ اس میں کوئی ناچ گانا نہیں ہے، اس میں انسانی اقدار کو تار تار نہیں کیا جاتا، اس کے اندر انسان کے جو ہے جذبات سفلی کو بہت زیادہ بیزار نہیں کیا جاتا، بہت زیادہ ابھارا نہیں جاتا. جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو کچھ بھی ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے. جو کچھ بھی کرنا ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. تو یہ ہے عید الفطر، یہ ہے مسلمانوں کے جو ہے تہوار کا جو ہے منانے کا طریقہ، اس کا پس منظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. تو آج کے اندر، آج کے دن ہم یہ بھی احساس کریں، ہم نے روزہ رکھا، بھوک پیاس کی شدت کا احساس ہوا، تو اس کے ساتھ ہم فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو بھی نہ بھولیں. وہ کس قسم پرسی کی حالت میں، کس قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح وہ روزے رکھ رہے ہیں، کس طرح وہ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، کس طرح وہ نمازیں ادا کر رہے ہیں. ہم اپنے ان جو ہے اپنے فلسطینی بھائی کو بھی نہ بھولیں، ان کو بھی یاد رکھیں، ان کو اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں، اور جس لیول پہ بندے کا جس طرح ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. یہ ہے